الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام قابل عزت حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب، قابل احترام مولانا قاری حامد علی صاحب، قابل احترام میرے بزرگ میرے بھائی، عزت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی چودھری نجم ثاقب صاحب کی حاضری بھی لگا لیں. وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے کر دیتا ہوں اور ٹائم بچ جائے گا. میرا نام محمد اقبال ہے. میں گزشتہ 9 سال سے مانچسٹر کے قریب برنلے میں UK اسلامک مشن کے سینٹر میں فرائض انجام دے رہا ہوں. کھاری گجرات سے میرا تعلق ہے. جمعیت طلبہ عربیہ کا رکن رہا ہوں، ذمہ داریاں بھی رہی ہیں. جماعت کا رکن رہا ہوں پاکستان میں، اب بھی ہوں، اور UK اسلامک مشن کا رکن. 97 میں جب میری ذمہ داری تھی جمعیت طلبہ عربیہ صوبہ پنجاب کی، تو محترم مولانا حامد علی صاحب 13-14 سال کے تھے، مسجد میں گھومتے پھرتے تھے. اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں الحمدللہ. اب یہ بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے کہ انرجی اور ایکسپیرینس اکٹھا ہوا ہے آپ کے پاس. اللہ پاک اس میں برکت فرمائیں گے، آپ کے لیے بھی، کمیونٹی کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی. یہ جوڑ اور یہ اتحاد بینیفیشل ثابت ہوگا انشاءاللہ. میں اس دفعہ اپنے پرائیویٹ فیملی وزٹ پہ یہاں حاضر ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے آپ سے ملاقات کا موقع ملا، اور یہ آپ کی نوازش ہے کہ گفتگو کا بھی موقع دیا. بڑا سینسٹیو ایشو ہے، مسلم نان مسلم سارے اس کے اندر شامل ہیں، کہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کو کیسے سنبھالا جائے. سب کے لیے یہ ایک جن محسوس ہوتا ہے جو بوتل سے باہر ہے. لوگ پریشان ہیں، ہم تو اس کو فرض سمجھ کے پریشان ہیں، اور باقی لوگ دنیاوی معاملات کے اندر پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے حل ڈھونڈ رہے ہیں. جو سلوشن اسلام نے پیش کیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں اپنی گفتگو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اسی موضوع پر. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اپنے گھر کے ماحول کو کیسے اسلامی بنایا جائے، اور اس ایشو کو کیسے سالو کرنے کی کوشش کی جائے. تقریر میں اس لیے پسند نہیں کرتا کہ تقریریں بھول جاتی ہیں، گفتگو جو ہے وہ یاد رہتی ہے. میں اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا، سادہ انداز میں آپ سے چند باتیں شیئر کروں گا. سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. پہلے میں اس قرآن ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں، الفاظ کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے شیئر کروں گا. عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے کو مسجد بھی بھیجتے ہیں، یا قاری صاحب کو بھی گھر بلایا ہوا ہے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ قاری صاحب کا قصور ہوگا. وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، لنکڈ ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ جماعت والوں کا قصور ہوگا. اللہ رب العالمین
ذمہ داری کا تعین فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کام میں دوسرے لوگ سپورٹیو تو ہو سکتے ہیں, مدد تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ اصل رسپانسبلٹی نہ قاری صاحب کی ہے, نہ مسجد کی ہے, نہ کسی جماعت کی, نہ کسی ادارے کی. یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے, یہ تمہارا اپنا کرنے کا کام ہے اور تمہیں سے ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ تمہیں نے کرنا ہے, یہ تمہارا کام ہے. دوسروں سے مدد اور سپورٹ لے لو, لیکن اس کو فرض سمجھ کر, رسپانسبلٹی سمجھ کر کرو, کسی اور کی تنگ پہ مت ڈالو. ایک بات تو قرآن نے یہ بیان کی. دوسری بات قرآن نے جو بیان کی ہے بڑی خوبصورت ہے. ہر بات ہی قرآن کی خوبصورت ہے. قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ تم ہر چیز اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہو. ہر دکھ اور پریشانی سے ان کو بچانا چاہتے ہو. ان کی خوشیوں کے لیے, ان کے سکون کے لیے سارے پاپڑ بیل لیتے ہو. دنیا کی خوشحالی ان کو دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. لیکن ایک بہت بڑا خطرہ جو ان کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, اس کو تم محسوس نہیں کر رہے ہو, اور وہ ہے دوزخ کی آگ. تو جس طرح باقی ساری فکریں کرتے ہو, ان کے لیے پریشان ہوتے ہو, کبھی کوئی لڈو بھی کسی نے نہیں کھایا ہوگا فیملی سے, بچوں سے شیئر کیے بغیر. ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں. تو اس کو کیوں نہیں شیئر کرتے ہو؟ اس فکر کو, اس سوچ کو, اس پریشانی کو کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی, اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. اس معاملے میں آ کے اس اتنے بڑے خطرے کو بھول جاتے ہو. ان کے فیوچر سیونگ کے لیے بڑی پلاننگ کرتے ہو, اتنے بڑے خطرے کو بھول جاتے ہو. تو تمہیں اس فکر کے اندر ان کو شامل کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مولانا مودودی علیہ رحمت نے سورہ انفال کے اندر ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے, بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جس کو تم بیٹی اور بیٹا کہتے ہو, یہ ہیں تو اللہ کا بڑا انعام ہے, بیٹی اور بیٹا ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ یہ امتحان کا پرچہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. یہ ٹیسٹ پیپر ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے, جس کو ہم بیٹی اور بیٹا کہتے ہیں. یہ میرے اور آپ کا امتحان ہے جو اللہ ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان کی تیاری کیسے ہوتی ہے, پیپر کیسے تیار کیے جاتے ہیں, کیسے حل کیے جاتے ہیں, ان کے لیے کیسے محنت اور اسٹرگل ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں امتحان کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ امتحان کا پرچہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا, اس کا خیال رکھو. اور کوئی سمجھے کہ ٹرینڈی شوز ان کو دے دینے سے, ویڈیو گیمز ان کو دے دینے سے, اچھے کپڑے دے دینے سے, اچھی رہائش دینے سے, ہر چیز جو منہ سے نکالیں وہ کھانے کے لیے ان کو مل جائے, گاڑیاں ان کے لیے میسر ہوں, کوئی پریشانی ان کے لیے نہ ہو, تو کوئی سمجھے کہ یہ بچوں کی تربیت ہو جائے. کہ ایسے نہیں ہوتی. اس کے لیے کڑک والی مرغی بننا پڑتا ہے. کڑک والی مرغی وہ صحت مند ہوتی ہے, گھومنا پھرنا اس کی عادت ہوتی ہے, وہ چلتی پھرتی گھومتی ہے, سارا دن گھومتی رہتی ہے. لیکن جب اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا کہ یہ 12, 14, 20 انڈے ہیں, اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر سے بچے نکال لیں, تو وہ صحت مند مرغی چلنے پھرنے والی ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کرتی ہے, ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. اور پھر اگر ہم میں سے کوئی اس مرغی کو اٹھا کے باہر پھینکے نا, تو وہ آپ سے لڑ کے بھی واپس انڈوں پر آ کر بیٹھتی ہے, وہ باہر نہیں گھومتی. اور جب 21 دن کے بعد وہ اپنی مہم کو سر کر کے باہر نکلتی ہے تو وہ آدھی رہ جاتی ہے, لیکن وہ خوش ہوتی ہے کہ اس کے چاروں طرف چون 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 ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنا گول اور ٹارگٹ حاصل کر کے باہر نکلتی ہے, اور فوج کو ساتھ لے کے چلتی ہے, اور پھر اس دن فتح اور خوشی کے ساتھ اس کا سر بلند ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بلاتی ہے, وہ بیٹھتی ہے, وہ ان کو تپش پہنچاتی ہے, وہ ڈیوٹی پوری کرتی ہے. کوئی اس کو کہے کہ باہر گھومو پھرو, مزے کرو, موج کرو, آزاد ماحول کے اندر, وہ نہیں جاتی.
گھوم پھر کے آپ سے لڑ کر بھی واپس آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے. اس طرح یہ ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو بلانا پڑتا ہے, آزادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, فکر کرنی پڑتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اس انداز میں ارشاد فرمایا, جس طرح چوکیدار ڈنڈا کندھے پہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے, اس طرح الرٹ, سستی کا کوئی نام و نشان اس کے اندر نہیں ہوتا. جس کے وجود میں سستی ہوتی ہے وہ چوکیدار نہیں ہوتا. وہ اس طرح ہوتا ہے, ہر وقت اپنی گن کو, اپنے آرم کو, اپنے ایمونیشن کو ہر وقت تیار رکھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو فرمایا بچوں کے لیے تم بھی چوکیدار ہو. سست ہو گئے تو بس گیا, پھر وہ گندے ہو جاتے ہیں انڈے, اور پھر رزلٹ نہیں نکلتا. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں, لوگوں کے تجربات کی روشنی میں, جو مجھ پہ گزری, جو آپ پہ گزری, تو کچھ چیزیں ترتیب دے کے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس چیز کو, اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ بچوں کی تربیت کرنا کتنا اہم ہے, اور اس دور میں اس میں سستی کرنا کتنا نقصان دہ ہے, اور اس کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے وارن کیا ہے سب کو, اور کن فتنوں کا آپ نے ان کی نشاندہی کی ہے. حدیث کے چند ٹکڑوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. کچھ سینٹنسز ہیں حدیث کے اندر, خاص طور پر اولاد کے بارے میں. آپ سنیے, آپ کو اندازہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, ایک وقت آئے گا ان یکون الولد غیظا, بچے جو ہے نا وہ پٹاخے ہوں گے, ٹوٹکے ہوں گے. ان یکون الولد غیظا, وہ غصہ اور ریاکشن اور وائلنس کے ساتھ بھرے ہوں گے. اچھی بات پر بھی غصہ کریں گے, بری بات پر بھی غصہ کریں گے. ان یکون الولد غیظا, بچے کا وجود, اس کا دماغ, اس کا دل بھرا ہوا غصے کے ساتھ, وائلنس کے ساتھ, بات بات میں جھگڑا, بات بات میں وائلنس. اور اس ٹکڑے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں, جو سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں, جو دکھ اور بیماریاں دور ہو جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں, وہ ذریعہ بن جائیں گے آپ کے غصے اور غضب کا, پریشانیوں کا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک ایسے ہوگا جیسے ایک باس اور ماسٹر اور آقا جو ہے وہ نوکروں کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو, تمہارا کیا حال ہوگا, تمہاری سوسائٹی کی کیا, اس کا نقشہ کیا ہوگا. اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم, جب تمہارے بچے تمہاری بات نہیں مانیں گے, تمہاری بیویاں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گی. جب وہ نقشہ ہوگا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا, تمہاری سوسائٹی کا کیا نقشہ ہوگا. جو کہو گے بچے مانیں گے نہیں, اور تمہاری بیویاں, تمہاری عورتیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, وہ اپنی مرضی کریں گے, بچے اپنی مرضی کریں گے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث کا یہ جملہ سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی آدمی کے لیے وہ بہتر سمجھے گا, وہ سمجھے گا میرے لیے یہ اچھا ہے کہ کسی کتے کے بچے کو پال لوں کسی بچے کی پرورش کرنے کی بجائے. وہ اس کے لیے آسان بھی ہوگا اور بہتر بھی محسوس کرے گا کہ کم سے کم ثواب تو ملے گا. اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عق الرجل اباہ وجفا امہ وبر صدیقہ, دوستوں کی مجلسوں میں جانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے بیہیو کرنا اس کی عادت ہوگی, ماں باپ کے ساتھ نہیں. ماں کے ساتھ بھی, باپ کے ساتھ بھی ویسے تلخ لہجے میں بات کرے گا, ظلم اور زیادتی کی حد تک پہنچے گا. لیکن دوستوں کے ساتھ وہ بڑا سافٹ ہوگا, وہ بڑا کول ہوگا, انجوائے کرے گا ان کو, ماں باپ کو ملنا پسند نہیں کرے گا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جن عورتوں کے بچے ہیں وہ پریشان ہوا کریں گی, اور جن کے بچے نہیں ہو سکتے, جن عورتوں کے بچے نہیں ہو سکتے وہ خوش ہوا کریں گی, شکر ہے میرے بچے نہیں. جو اولاد والی ہیں وہ پریشان ہوا کریں گی, اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی وہ خوش ہوا کریں گی.
اولاد کی طرف سے ایسی پریشانیاں لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دکھ کا ذریعہ بن جائیں گے, پریشانی کا ذریعہ بن جائیں گے. اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے. اس ساری سچویشن کو بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وارننگ دی ہے بچوں کے بارے میں, سستی, کوتاہی, یہ قابل قبول نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے, ناقابل برداشت ہے. پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہاں سے سسٹم شروع ہوتا ہے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, وہ سٹیپس ہیں پھر کسی وقت کر لیں گے انشاءاللہ. وقت کو بچاتے ہیں. میں ڈائریکٹ اس سچویشن پہ آتا ہوں, اس پہ بات کرتے ہیں. تربیت کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس نے بیان کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ان میں ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے التربیت بالموعظہ. بچے جو ہے ان کی کوئی دلچسپی کے ٹاپکس ہوتے ہیں. ہر بچہ سٹوریز کو, کہانی کو پسند کرتا ہے, یہ اس کی دلچسپی کا ٹاپک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن بھی وہ کارٹون دیکھتے رہے نا, تھکتے نہیں. 8 گھنٹے بھی وہ کارٹون دیکھیں نا, آپ جاب کر کے واپس آ جائیں, پھر بھی آپ ان کو ٹی وی بند کریں تو غصے ہوتے. یہ ان کی دلچسپی کے ٹاپکس ہیں. سٹوریز کو, کہانیوں کو, اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. قرآن نے بھی یہ بیان بات ارشاد فرمائی ہے وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کے لیے, سکھانے کے لیے, تذکیر کے لیے باتیں بیان کیا کرو, اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو تربیہ بالموعظہ یہ ہوتا ہے کہ کہانیاں سوچا کریں, کتابیں پڑھا کریں, گفتگو سنا کریں, اس کے اندر جو سٹوری ملتی ہے آپ کو وہ اپنے بچوں سے شیئر کیا کریں. ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہم شیئر کیا کریں گے, اس لیے یہ کام دوسروں کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. ہے تو میرا, جتنی بھی اس کی خوشی ہوگی وہ میری ہوگی, لیکن جتنی اس کی پریشانی ہے وہ کسی اور کے ذمہ ڈال دو. تربیت تم کر دو, اس کی انسان تم بنا دو, باقی جو اس کا فروٹ ہوگا میں خود لے لوں گا. تو خود بھی سیکھنا ہے, کتابیں پڑھنی چاہیے, نبیوں کی, صحابہ کی, اولیاء کی سٹوریز کو پڑھنا چاہیے, پھر اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ بچوں کو سکھانے کا بہت بڑا ذریعہ. ایکسپرٹ کہتے ہیں التربیۃ بالموعظہ جو ہے یہ بڑی کارگر ہے. چھوٹی چھوٹی کہانیاں, دادیاں نانیاں یہی کام کیا کرتی تھی پرانے زمانے میں. اور پھر دوسری بات جو بڑا اسپیشل نسخہ ہے اور بڑا اسپیشل ہتھیار ہے شیطان کا, وہ ہے التربیۃ بملء الفراغ. ٹائم گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ان کے پاس فارغ وقت زیادہ ہے تو زیادہ خراب ہوگی. جو ان کے پاس فری ٹائم ہے اگر آپ اس کا یوز نہ کر سکیں یا آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہ ہو, کوئی کام نہ ہو اس کو دینے کے لیے, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو تربیت کرنے کے لیے آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے کہ جو ان کا فری ٹائم ہے میں کیسے یوز کروں. تو ان کے فارغ ٹائم کو استعمال کرنا اگر آپ کو آ جائے, اگر مجھے آ جائے, تو بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے. فارغ ٹائم کو استعمال کرنا آ جائے. اب میرے گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے گھر کے ماحول میں بچوں کے لیے فارغ ٹائم میں ہم کیا ان کو ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. عمر کے لحاظ سے ان کو کھیلنے کا موقع دیں, لکھنے کا, پڑھنے کا, کچھ بھی کام نہ ہو تو فارغ ٹائم میں رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرنے کا ان کو ٹاسک دیا کرے. آج آپ نے انکل سے مل کے آنا ہے, آج آنٹی سے مل کے آنا ہے, آج پھپھو سے, آج خالہ سے, آج بھائی سے مل کے آنا ہے, آج باجی سے مل کے آنا ہے, آج دوست سے مل کے آنا ہے. بچہ سوشل ہو جاتا ہے. اور ہمارا کلچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ فرض ہے, فرض. جو رشتہ دار ہوتے ہیں رشتے کو توڑنا, اس کو ختم کرنا, یہ جو رشتہ داری ہے ڈائریکٹ اس کی اللہ تک اپروچ ہوتی ہے اس کی. اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کسی اور بات کا فیصلہ نہیں ہوگا.
اور اللہ فرمائے کہ جس نے تجھے کاٹا میں آج اس کو کاٹوں گا، جس نے تجھے جوڑا میں آج اس کو جوڑوں گا۔ ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارے نیکسٹ ڈور میں بھی اگر ماموں، چچا، انٹی، خالہ، پھوپھو رہتی ہوں تو انفارچونیٹلی ہمارے آپس کے جھگڑے اس طرح بن جاتے ہیں، ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ کالے کتے کے گھر چلا جائے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، چاچے کے گھر نہیں جانا۔ اجازت نہیں ہوتی ان کو ملنے کی، جانے کی، بیٹھ ان کے گھر نہیں جا سکتا جہاں مرضی جائے، تو کیا سیکھے گا وہ؟ فارغ وقت میں کم از کم اس کو یہ تو سکھائیں رشتے کیا ہوتے ہیں، یہ بندہ ہے کون ہے۔ دوستوں سے ملنے کا ٹاسک دیں، رشتہ داروں سے ملنے کا ٹاسک دیں، لوگوں کی تیوارداری کرنے کا ٹاسک دیں، فارغ وقت میں اس کو سوشلائز، اس کی زندگی کو سوشلائز کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ حالات حاضرہ ٹی وی پہ آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی ہے، اس نے آپ کو بڑا دکھ پہنچایا، یا کوئی خاص بات ہے جس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے لیکن آپ کے بچوں کو نہیں پتا، وہ ایک اچھا موقع ہے اس کو سبق دینے کا۔ جو دنیا میں ہیپن ہو رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو پتا ہے یہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے وہ ہوا تھا، دنیا کے ساتھ ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی، دنیا کے حالات کے ساتھ۔ نعوذ باللہ ہمارے بچے بالکل ٹوٹلی سیپریٹ ہو گئے ہیں، ان کو غرض نہیں ہے دادا مرے، نانی مرے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے وہ اپنی گیم میں لگے، ان کو فکر نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، دنیا کے حالات سے ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل بے خبر اور ان ٹچ ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے حالات سے ان کو آگاہ رکھیں، جو کوئی ایسا ہیپن ہوتا ہے ان کو بتائیں، بچوں کے ذہن پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، وہ سبق لیتے ہیں اس سے۔ پھر ایک جو خاص بات ہے، اچھائی اور برائی سمجھا دیں، جس طرح 2 and 2 4 ہوتا ہے، اس طرح ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں اچھی ہیں کیا بری، اور پھر مجھے ایز اے فادر بچوں کو بتائیں کہ تمہارے باپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تمہاری ماں کو یہ چیزیں پسند، ان کو پتا ہونا چاہیے۔ بے شک وہ بات بھی کریں گے لیکن ان کو کنفرم اور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور ان چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اس بات کو کلیئر کر دینا چاہیے۔ کون کون سی چیزیں ہمیں پسند ہیں اور کون کون سی نہیں ہیں، اگر پھر بھی کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے پیرنٹس کو پسند نہیں ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں میرے پیرنٹس کو پسند ہے۔ اور بچوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ آپ کی فیور کو گین کرنے کے لیے، آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، تاکہ آپ راضی ہو جائیں تو ان کے مسئلے بھی حل ہو، ان کے مطلب بھی نکلیں گے۔ پھر تو جب ان کو آپ نے بتایا ہوگا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور جب آپ نے بتایا ہوگا کہ یہ کام مجھے پسند ہے، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی فیور کو گین کریں، اور اسی طرح ان کی پھر تربیت ہوتی ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کو رشتہ داروں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آج اس نے زور کی نماز بھی پڑھی ہے، آج اس نے صبح تلاوت بھی کی ہے، آج اس نے ایک آیت یاد بھی کی ہے، آج اس نے نعت بھی یاد کی ہے، آج اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، آج اس نے فلاں کو پانی پلایا تھا، جو بھی اچھا کام کیا ہے یہ بڑا تابعدار ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا گڈ ہے، لوگوں کے سامنے اس کو اپریشیٹ کرے۔ اور اگر وہ غلط کام کرتا ہے نا تو پھر لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی کے اندر اس سے بات کرے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ اسکول میں ڈش ہارٹ ہونے کی وجہ سے یا پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایسی مسئلہ ہونے کی وجہ سے بچے سوئسائڈ کرتے ہیں۔ اس کی پیچھے وجہ کیا تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کو بےعزت کیا گیا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا کام کرنے سے جب بندہ اپریشیٹ کرتا ہے تو بچوں کے خون میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے جسم میں خون بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ غلط کام کریں تو لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دوسروں کا حق، اس کا خیال رکھنا اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ انفارچونیٹلی آج کل لوگ جانور بنتے جا رہے ہیں، جتنی سوسائٹی ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے یہاں اینیمل رہتے ہیں، ہر بندے کو اپنے حق کی فکر ہے، اور جس ماحول میں اور آپ رہتے ہیں
نرسری سے شروع کر کے یونیورسٹی تک ہمارے بچوں کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ یو آر دا فرسٹ، تمہارا حق پہلے ہے، نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا باپ، نہ تمہارا بھائی، نہ بہن، نہ رشتے دار، تم پہلے ہو۔ نرسری سے یونیورسٹی تک اس کو ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تمہاری ذات پہلے ہے، تمہیں پریفرنس حاصل ہے۔ اور پھر جب ہم بچوں کے کمرے میں کارپیٹ بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اٹس مائی روم، آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ کون سا کلر لینا ہے، کون سا کارپیٹ میں اس کو طے کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیز، کون سے شوز لینے ہیں، کون سا کلر لینا ہے میں طے کروں گا، کون سی شرٹ لینی ہے، کون سی پینٹ لینی ہے میں فیصلہ کروں گا۔ اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کس سے شادی کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، اس کا بھی فیصلہ میں کروں گا، یہ میری لائف ہے، یہ میری زندگی ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے شروع سے دوسروں کا حق سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹوٹلی ماحول کے حوالے کر دیا، اور نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کو یاد ہے، نہ میں بولا نہ آپ بولے، ہم نے سکھایا نہیں ہے، اس کو یاد نہیں۔ چھوٹی چھوٹی گیم گھر کے اندر کر کے ہم اس کو سکھا سکتے ہیں کہ دوسروں کا حق پہلے ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیوٹیز فرسٹ ہوتی ہیں، ڈیوٹیز فرسٹ دین رائٹس، حق بعد میں مانگو، فرض پہلے پورا کرو، ڈیوٹی پہلے کرو۔ اور اس کا تجربہ لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا کئی دفعہ اپنے بچوں پر، سچی بات ہے، اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ایک بچی یا بچے کو چاکلیٹ دیتے ہیں، بچوں کی فیورٹ چیز ہے، لیکن آپ ذہن میں آپ کا یہ ہے کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چاکلیٹ لے لو، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی کا، پہلے اس کو دے کے آؤ پھر آ کے واپس مجھ سے اپنا لینا۔ یہ تمہاری بہن کا، سسٹر کا، پہلے اس کو دے کے آؤ گے پھر آ کے واپس مجھ سے اپنا لینا، پہلے دوسرا ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ اسی سینس میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے رشتے پہلے ہیں، میرے بھائی پہلے ہیں، میری بہنیں پہلے ہیں، ان کا حق مجھ سے پہلے ہے۔ اور پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ بتانا نہیں پڑے گا، وہ جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ بھائی کا ہے، میرا بعد میں آئے گا، میں بعد میں لوں گا، یہ اس کا ہے۔ پھر آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، وہ پکڑے گا، دوڑے گا، جا کے اس کو دے کے آئے۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس چھوٹے سے کام نے اس بچے کو بنا دیا، اس کی تربیت ہوگی، اس کو سکھائیں۔ اس ماحول کے اندر ہر بندہ اس کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم پہلے ہو، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے نہیں دوسرے پہلے، تم پہلے نہیں، دینے والے بنو، دینے والے نہیں، چھیننے والے مانگنے والے نہ بنو۔ یہاں تو ہر کوئی حکومت سے لے کے ہر پاور، ہر فورس اپنا حق مانگتی ہے، یہ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہو رہی اس لیے ہو رہی ہیں، یہ سب میرا ہے، یہ سب ہمارا ہے۔ تو اس کو سکھانا پڑے گا کہ یہ پہلے دوسرے کا ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ ہوگا، ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہمارے بچے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ چیزیں دوسروں پہ قربان کریں گے نا تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ رشتے قیمتی ہوتے ہیں، چیزیں قیمتی نہیں ہوتی۔ اس چاکلیٹ کی، اس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، میرا رشتہ، میرا بھائی، میری بہن، وہ پہلے ہے، وہ قیمتی ہیں۔ رشتوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، انسانوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، چیزوں کی محبت نہیں پیدا ہوگی۔ اور جب آپ اس کو مسجد میں ساتھ کبھی لے کے آیا کریں لے کے، تو جو کچھ آپ نے ڈونیشن دینی ہو بچے کے ہاتھ میں دیں، اس کو کہیں کہ یہ پیسے وہاں اس تھیلے کے اندر ڈالو، اپنے رائٹ ہینڈ سے ڈالو، اور اس کو احساس ہو کہ پیسے ضروری نہیں ہے، یہ کاز ضروری ہے جس کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ مسجد ضروری ہے، یہ فنڈ ضروری ہے، یہ کاز، یہ مہم جس کے لیے میں دے رہا ہوں یہ ضروری ہے، میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اس کو دینے چاہیے، اس کو عادت بنتی ہے دینے۔ چیزوں سے محبت کم ہوتی ہے، کاز کے ساتھ محبت اس کی بڑھتی ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بچوں کو دے دو، بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ مثلا کسی بچے کے ذمہ آپ نے لگایا کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹس کو تم نے آف کرنا ہے، یہ کوئی کام تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کو بچہ رسپانسبل بن رہا ہے، آپ نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے اور وہ سیکھ رہا ہے میری ڈیوٹی ہے سونے، اور آپ اپنے بیڈ پہ لیٹے لیٹے اس سے پوچھ سکتے ہیں تم نے لائٹس آف کر دی ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کر دیں۔ ایک بچے کی ڈیوٹی ہے کہ اسے لاکس چیک کرنے ہیں، دروازے سارے بند ہیں، لاک ہیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، ہر روز وہ چیک کرے گا، مہینے 2 مہینے کے بعد ڈیوٹیاں چینج کر دیں۔ کسی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ چیک کر لے کچن کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لائٹ ساری کام کر رہی ہیں، ہیٹنگ کام کر رہی ہے، پانی کی ٹوٹیاں صحیح کام کر رہی ہیں، وہ ساری بند ہیں، ڈراپ تو نہیں اس پہ گر رہے۔
کوئی بھی ڈیوٹی دے دیں، صفائی چیک کر لیں، جوتے چیک کر لیں صحیح ہے، کورس اپنی جگہ پہ پڑے ہیں، کوئی بھی کام اس کو بعد میں چاہیے. آپ کا گھر بھی ٹائڈی رہے گا، ان آرڈر رہے گا، اور آپ کے بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے. کوئی کام دے اس کو تاکہ وہ سیکھے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. اور پھر ایک بڑی خاص بات، یہ سبق ہم نے بلا دیا ہے، جیسا میں ہوں گا نا، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہمارے بچے ہوں گے. آلموسٹ کسی کی قسمت بہت اچھی ہو تو وہ اور بات ہوگی، اس لیے کہ بچے کمپنی سے سیکھتے ہیں. وہ ٹی وی میں آپ نے کئی دفعہ وہ اشتہار دیکھا ہوگا، ایک باپ اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے وہ ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، بچہ کچی پینسل کے ساتھ، تو باپ اس کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ لگاتا ہے، تو بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ پینسل منہ میں ڈالتا ہے، اور وہ بھی جب باپ جاتا ہے نا وہاں ماچس پڑی ہے تو وہ پینسل منہ میں لیتا ہے اور پھر اس کو آگ لگاتا ہے. جیسا اس نے باپ نے کیا وہ ویسے ہی وہ کرے گا. اگر میں نے کبھی تلاوت نہیں کی بچوں کے سامنے تو مجھے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ مجھے کاپی کرے گا. اگر میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو میرے بچے کو کیا پتا ہے نماز کیا ہوتی ہے. اگر میں نے کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا تو مجھے کیا پتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے یا پیشاب کر کے ہاتھ دھوتا بھی ہے کہ نہیں دھوتا. جب کوئی کام ہم ان کے سامنے کریں گے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس، نعوذ باللہ. اس لیے کہ ہم بزی تھے اس کو دنیا کی چیزیں کما کے دینے میں لگے ہوئے تھے، دنیا کی چیزیں کما کے دینے میں. یاد رکھیے یہ جو عزت ہوتی ہے نا، عزت اور احترام اور نیکی اور نماز اور تلاوت، یہ سارے روح کے اعمال ہیں، روح کے. اور جو کچھ محنت آج میں اور آپ کر رہے ہیں 12 گھنٹے یاد کر کے، یہ جسم کی خدمت کر رہے ہیں. تو جسم کی خدمت کرنے سے پھر جسمانی اعمال وہ کرتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ جسم کے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں، یہ روح کے اعمال نہیں ہیں. اس لیے کہ میری اور آپ کی خوراک ہم نے کو دی جسم کی، روح کو دی نہیں ہے. روح کا عمل کیسے کریں گے؟ روح کے اعمال پر توجہ ہوگی تو روح کے عمل نکلیں گے. سلام کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، حلال کھائیں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، بات مانیں گے، یہ سب روحانی اعمال ہیں. روح کی فکر نہیں ہے. 12 گھنٹے ان کے جسم کی خدمت کے لیے جاب کرتے ہیں تو جسمانی اعمال وہ کرتے ہیں، روحانی کرتے ہی نہیں. وہ کسی نے پوچھا تھا، لطیفہ مشہور ہے کسی ٹیکسی کرنے والے دوست سے، ٹیکسی والے محسوس نہ کرنا، یہ ویسے بات پوچھا کتنے بچے ہیں، اس نے کہا 3 ہیں یا 4 ہیں. تو کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے، ایک اتنا. 60 کیسے بتایا؟ تو اس نے کہا لوگ تو ایسے بتاتے ہیں، ایسے اس کے قد کے حساب سے آپ ایسے بتا رہے ہو. تو اس نے کہا کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے ان کو، جب جاتا ہوں سوئے ہوتے ہیں، جب آتا ہوں سوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی دیکھا ہے تو مجھے ایسے ہی یاد ہے ان کا سائز کیا. تو پھر ایسے ہی ہوگا. روح کے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے ماں باپ بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں مسجد کے اندر اور پھر پک بھی کرتے ہیں. 5 منٹ کبھی پہلے آ جائے نا خدا نخواستہ بچوں کو پک کرنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ ہم ایک نماز بچوں کو مسجد میں پڑھا کے بھیجتے ہیں. سردی میں اور ہوتی ہے نماز، گرمی میں اور ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ نماز مسجد کے ٹائم کے اندر آئے تاکہ بچوں کو وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کے بھیجیں. تو والدین بار ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیٹ کو پیچھے کر کے ریلیکس کرتے ہیں، میوزک لگا ہوتا ہے اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی دوست گزرے نا پوچھے کیوں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں بچے کا انتظار کر رہے ہیں. بچہ اندر کیا کر رہا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور جب وہ دوڑتا ہوا آتا ہے نا تو ٹوپی مسجد سے نکلتے ہی ایسے کھینچ کے جیب میں ڈالتا ہے، کیونکہ اب تو قاری صاحب نہیں دیکھ رہے، اور جلدی سے دروازہ کھولتا ہے اور وہ بھی میوزک سنتا ہے. اور وہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ جو جرمانہ مجھے اندر ہو رہا تھا اگر یہ ضروری کام ہوتا تو میرا باپ بھی کرتا. اور بڑا ہو کے جو سب سے پہلے کام کرتا ہے اس کو چھوڑتا ہے جو زبردستی اسے کروایا جا رہا تھا مسجد کے اندر. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ضروری ہوتا تو میری ماں کرتی، ضروری ہوتا تو میرا باپ کرتا جو 10 منٹ سے باہر ویٹ کر رہا ہے. اس کو اندر آنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہاں میوزک سن رہا ہے. اور جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں گھر آنے تک گاڑی میں گانے سنتے ہیں، ابا جی کے فیوریٹ گانے سنتے ہیں وہ. تو وہ جو 2 گھنٹے مسجد میں گزار کے کچھ سیکھ کے بھی آتا ہے، گھر آنے تک وہ دھو کے صاف کر کے گھر میں داخل کرتے ہیں اس کو. تو تربیت مسجد کی ذمہ داری ہوگی. کیا کرے گی مسجد؟ قاری صاحب کیا کریں گے؟ اور ہم جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں چلو تمہارا سونے کا ٹائم ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم وہ رشتے پر اور سب پر اور فلاں پر اور ٹمکان پر انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انڈین مووی دیکھ رہے ہیں، اور تم جاؤ جا کے سو جاؤ، تمہارے صبح اسکول جانا ہے، اور خبردار مجھے آواز نہ آئے، برش کر لینا جا کے اوپر۔ آپ کو کیا پتا کیسے برش کرتے ہیں؟ کبھی ساتھ چلے جائیں ان کے، کھڑے ہو ہوتا ہے ان کو برش کیسے کرتے ہیں، ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، ٹوائلٹ میں کیسے جاتے ہیں، ان کو سلا کے آپ آ جائیں۔ کبھی آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے زندگی میں تو وہ کچھ نہیں سیکھیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان کے بچے کو سکھانا پڑتا ہے، اور جیسا میں ہوں گا ویسے میرے بچے ہوں گے، جیسا میں ہوں گا ویسے میرے بچے ہوں گے۔ عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نیت ذہن سے نکال دیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، قسمت پہ مت چھوڑیں، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو۔ اس کی کمپنی بناتی ہے، اس کی سوسائٹی بناتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہمارے بچوں کی کمپنی کون سی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، گھر میں کیا کرتا ہوں، مجھے دیکھ کر میرے بچے کریں گے۔ اگر میری صبح کا آغاز تلاوت سے نہیں ہوتا تو میرے بچے کی صبح کا آغاز بھی تلاوت سے نہیں ہوگا، چاہے میں ایک صفائی کیوں نہ پڑھ لوں۔ اگر میں ان کے سامنے بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتا سیدھے ہاتھ سے تو وہ کیسے کھائیں گے سیدھے ہاتھ سے؟ سارا دن جو 8 گھنٹے وہ اسکول میں 6 گھنٹے گزارتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، وہاں کچر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ہے۔ اگر میں نے بتایا نہیں ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیسے کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں۔ بچے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ پینٹ پہن کر بیٹھ کے پیشاب کیسے ہو سکتا ہے، مجھے سکھانا پڑے گا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ گھر میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، میں دیکھا ہوگا سیٹیں گندی ہوتی ہیں جب بچے نکلتے ہیں، وہ اتنے بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کو صاف کر لیں، کیونکہ اسکول میں وہ کوئی نہیں کرتے، وہاں لوگ رکھے ہوتے ہیں صفائی کرنے والے، گھر میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ سکھانا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ لوگوں سے آپ مصافحہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، پوچھا کیا کرتے ہو، تمہارے ہاتھوں پہ کٹے پڑے ہوئے؟ کہا مزدور آدمی ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، میں تو مزدوری کرتا رہتا ہوں، تو ہاتھوں پہ کٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا محنت کرنے کو، حلال کمانے کو۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے القاسم و حبیب اللہ، جو محنت کر کے کھاتا ہے اللہ اس کو پیار کرتے ہیں اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ساری زندگی وہ اس بات کو نہیں بھولا ہوگا کہ محنت کر کے حلال کھانے میں کیا برکت ہے، کیا مزہ ہے، کہ سب کے سامنے اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ آپ اپنے ہاتھوں پہ سونا اور ریشم لے کے نکلتے ہیں، یہ ہے سونا، یہ ہے سونا، اور اس کو سامنے دکھاتے ہیں لوگوں کے، یہ ریشم ہے، یہ سونا ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، جن نے دنیا میں پہنا جنت میں نہیں ملے گا، جس نے دنیا میں پہنا وہ دوزخ کی آگ اٹھائے پھرتا ہے۔ ایسے دکھا کے سونا، ان کو دکھا کے بات دکھانا پڑتا ہے۔ جب تک دکھائیں گے نہیں کچھ ہوگا نہیں۔ اور میں بہت ساری اور باتوں کو درمیان سے چھوڑ کر بس آخری چند ایک جملے میں آپ سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں گھر کے اندر کرنے والی جس سے گھر میں برکت آتی ہے، جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ کچھ اور بھی کچھ دم درود بھی ہیں ایسے جو کرنے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ حدیثوں کے ساتھ، کچھ قرآن کے ساتھ، کچھ دعاؤں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور جو آج کل نہیں ہو رہی۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو کم سے کم مجھے تو کرنا چاہیے نا، لیکن میں بڑا ہارڈ فیل کرتا ہوں کہ اس کو یاد رکھوں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ سچی بات کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو یہ پڑھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو یہ پڑھنا ہے، رات کو سونا ہے تو یہ پڑھ کے سونا ہے، صبح اٹھنا تو یہ پڑھنا ہے۔ مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ماحول نہیں ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کلمات کی برکت کیا ہے، ان کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے میرے اور آپ کے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا،
لوگ جتنے نسخے بتا رہے ہیں نا اپنے گھر کو صحیح کرنے کے، سب چیلنجیبل ہیں. مین کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن ان باتوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لوری بھی جب بچوں کو دے نا، لوری بھی تو اسلامی لوری دے ان کو، سنتے 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 سو جاتا ہے لیکن اس کے دماغ میں وہ لکھ لی جاتی ہے. الٹ پلٹ باوے گا کی بجائے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچے کو سنانا ہی ہے، اس کو یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سنتے سنتے سو جائے گا، اس کی لوری ہو جائے گی اور اس کو یاد بھی ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست ہے، وہ پنجابی کی نظم پڑھ کے توحید والی، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. آپ یہی جملہ پڑھتے ہیں، بچہ سو جائے گا لیکن اس کو کبھی بھولے گا نہیں، یہ اس کو یاد ہو جائے گا. یہ آپ کی لوری ہے. اب چھوڑے ان باتوں کو جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ ہے، واہ واہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی. لٹ بلٹ باوے کا کیا ہوتا ہے؟ تو لوری بھی اس کو اسلامی دے، درود پڑھتے ہوئے اس کو سلا دے، سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سلا دے، وہ سو جائے گا اور اس کو یاد بھی ہو جائے گا. وہ بھی اپنے بچوں کو یہی لوری دے گا. چند ایک حدیث سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں عربی، میرے پاس ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، عربی کی حدیث لکھی ہوئی، میں ٹائم کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی گھر کے رہنے والوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، تو اللہ ان کو نرمی عطا فرماتے ہیں. سافٹنس، کائنڈنس، دل نرم ہونا چاہیے، زبان نرم ہونی چاہیے. جس گھر میں نرمی ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خیر ہے. گھر کے ماحول کو نرمی والا ماحول رکھیں. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اس آدمی پہ تمہارا کوئی بس نہیں چلتا، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا ہے. اللہ نے اس کی حفاظت بھی کر دی ہے اور اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے، اب تمہارا اس پہ کوئی بس نہیں چل سکتا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی مشکل نہیں ہے یاد کرنا، لیکن اس کا انفلوئنس کتنا ہے، اس کا اثر کتنا ہے. شیطان کہتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کو جواب دیا جاتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا. اب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب باقی کام اللہ کر دے. اور جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، بہت سی حدیث ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان کہتا ہے آ جاؤ، کھانا بھی مل گیا، رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کتنے سال سے نہ کبھی کسی نے داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، نہ کھانا کھاتے ہوئے. تو جس گھر کے ہر کونے میں شیطان کا ڈیرا ہو، وہاں برکتیں کیسے ہو سکتی؟ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا اثر کتنا ہے. ہمارے کھانے میں شیطان شامل، ہمارے گھر میں شیطان رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میرے بچے احترام کیوں نہیں کرتے، وہ عزت کیوں نہیں کرتے، وہ بات کیوں نہیں مانتے. کیسے مانے؟ سوتے شیطانوں کے ساتھ ہیں، کھاتے شیطانوں کے ساتھ ہیں، رہتے شیطانوں کے ساتھ ہیں. اثر کیوں نہیں ہوگا؟ جس نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی اور داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی، تو شیطان کہتا ہے چلو کوئی اور جگہ تلاش کرو، نہ یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، جہاں نہ نماز ہوتی ہے نہ تلاوت ہوتی ہے، مردے رہتے ہیں وہاں پہ. ایسا نہ، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں میں اور قبرستانوں میں فرق کرو، مردے رہتے ہیں کہ زندہ. فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے.
سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ داخل ہی نہیں ہوتا وہاں پہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. بھاگنا تو بعد کی بات ہے، آیا ہوگا تو بھاگے گا. جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں داخل ہی نہیں ہوتا. تلاوت کیا کرے اپنے گھروں کے اندر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی غلط کام کرتا تھا نا بچہ آپ کی فیملی میں سے، جھوٹ بولتا تھا، غلط کام کرتا تھا، آپ اس سے ناراض ہو جاتے تھے. جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تھا، معافی نہیں مانگتا تھا، اس وقت تک آپ اس سے ناراض ہو. یہ تربیت کا طریقہ ہے. لیکن یہ خیال کیجئے گا کہ آپ نے پہلے یہ ماحول بنایا تھا کہ آپ کی ناراضگی کو لوگ فیل کریں. یہ نہ ہو کہ میں اور آپ ناراض ہو کہتے ہیں اچھا چلو جان چھٹی گل ختم، نہ مجھ سے بولو نہ میں تمہارے ساتھ، اچھا ہے جان چھٹی. گھر کی طرف توجہ کرنے سے گھر بنتا ہے. اور اگر توجہ چھوڑ دیں، جس درخت کی گوڈی نہ ہو، جس کی توجہ نہ ہو، تو اس کی شاخیں پتہ نہیں کدھر کدھر نکل جاتی ہیں. اور اس کو اچھا، خوبصورت، رونق دینے والا، بہار دینے والا بنانے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان کو یہاں پر خیر کا میسنجر بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری مسلمان فیملیز کی وجہ سے، ہمارے گھروں کی وجہ سے اس ماحول کے اندر بھی برکت نازل فرمائے. ماں کی عزت باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور باپ کی عزت ماں کے ہاتھ میں. ماں خود نہیں افضل ہوتا ہے اور باپ خود بھی نہیں اپنی عزت بنا سکتا. ماں باپ کی عزت بناتی ہے اور باپ ماں کی عزت بناتا ہے. اور اگر باپ آئے نا سٹنگ روم کے اندر اور سارے صوفے خالی پڑے ہوں، دو بچے وہاں بیٹھے ہوں، تو ماں کو کہنا چاہیے ادھر ہو جاؤ، ابا جی کو بیٹھنے دو، بے شک جگہ ہو. اس کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے ادھر بیٹھنا ہے، آپ ادھر ہو جاؤ، جگہ دو. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ماں کو کہنا نہیں پڑے گا، جب باپ داخل ہوگا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ابا جی آپ ادھر بیٹھے. اور جب ماں کوئی بات کرتی ہے تو باپ کا کام ہے کہ تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے، تم نے سنا نہیں ہے، امی نے کیا کہا تم نے سنا نہیں ہے. امی کی عزت ابو بناتے ہیں اور ابو کی عزت امی بناتے ہیں. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں تو پھر دونوں کی عزت ختم ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے بچوں کو اکرام کا ماحول دو، عزت اور آنر کا ماحول ان کو دو. اور جس گھر کے ماحول میں عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوتی، ان بچوں کی زندگی میں عزت نہیں ہوتی. ان کا بھی احترام کرو اور ان کو اکرام کا ماحول عطا کرو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.